ویلکم بیک. بلیٹن کریں گے اور خبر دیں گے. IMF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب سے زائد کی دوسری قسط حکومت اور IMF مشن کے درمیان مذاکرات کا اہم مرحلہ جاری ہے. ذرائع کے IMF مشن نے پاور ڈویژن کے ساتھ بجلی ٹیرف ری بیسنگ پر بات چیت کی ہے. اس دوران حکومت کی جانب سے بجلی نرخوں میں کمی کے پلان پر IMF نے گرین سگنل دے دیا ہے. IMF نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی اور پاور ڈویژن کو مشاورت سے فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے. حکومت نے آئندہ ماہ اپریل سے بجلی نرخوں میں کمی کا منصوبہ IMF کے سامنے رکھا ہے، جس کے تحت بنیادی $2 فی یونٹ تک کمی کی تجویز شامل ہے. ذرائع کے مطابق اپریل یا مئی سے بجلی کے فی یونٹ نرخ میں $1 سے $2 تک کمی ہو سکتی ہے. حکومت نے تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا منصوبہ بھی IMF مشن کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. IMF نے جنوری تک 2 ڈسکوز کی نجکاری نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ناقص کارکردگی پر بھی ناپسندگی کی ظاہر کی ہے. IMF کا موقف ہے کہ ڈسکوز کی کارکردگی بہتر کیے بغیر پاور سیکٹر میں بہتر ممکن نہیں. ذرائع کے مطابق آج پاور سیکٹر کے گردشی قرضے پر بھی IMF وفد سے اہم مذاکرات شیڈول ہیں. اپڈیٹ کریں گے. کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب غیر ملکیوں پر حملے کے چلان عدالت میں جمع کروا دیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چینی باشندوں پر خود کیس کی سماعت ہوئی. چلان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان بشیر، عبدالرحمان عرف رحمہ گل اور سراج دانش مفرور ہیں. کیس میں 2 ملزمان محمد جاوید اور مسمات گلنا گرفتار ہیں. چالان کے مطابق حملہ آوروں کو مبینہ طور پر کسی غیر ملک دشمن خفیہ ایجنسی کی مدد حاصل تھی. خودکش دھماکے کا مقصد پاکستان اور چین تعلقات کو متاثر کرنا تھا. دھماکے کا مقصد ملک کی سلامتی کو متاثر کرنا، قتل اور مالی فوائد تھے. خودکش دھماکے میں 2 چینی باشندے ہلاک اور 10 افراد زخمی ہو گئے تھے. کہا گیا ہے کہ کیس میں گرفتار ملزم جاوید نے دیگر ملزمان کے ساتھ جائے وقوع پر جا کر سہولت کاری. ملزمہ گلنسا نے خودکش حملہ آور کو کراچی میں داخل کرایا تھا. بانی پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے اپنے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت دائر کر دی. جناح ہاؤس حملہ کیس اور دیگر مقدمات میں متفرق درخواستیں دائر کی. درخواست میں بانی پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں رد کیا گیا. دائر درخواست میں کہا گیا کہ 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر 16 جنوری کو سماعت ہوئی تھی. پولیس کو نوٹس جاری ہونے کے بعد درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے استدعا کی گئی کہ درخواست ضمانتوں کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر. متفقہ قانون ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. عدالت 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانتوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرے. دوسری جانب قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف شعبوں کا سرپرائز وزٹ کیا. انہوں نے ہائی کورٹ سائلین کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق دریافت کیا. قائم مقام چیف جسٹس نے بائیو میٹرک برانچ اور دائری برانچ کا بھی دورہ کیا. برانچوں کے فرائض، طریقہ کار متعلق بھی معلومات لیں. قائم مقام چیف جسٹس نے مرکزی ریسیپشن پر سائلین کو فراہم کی جانے والی متعلق بھی دریافت کیا. سرپرائز دورے کے بعد قائم مقام چیف جسٹس اپنے چیمبر میں گئے. خبر دیں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے مستشار نے افغان عبوری حکومت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. انہوں نے ان کے دہشت گرد حملوں کے پیچھے کون ہے اور انہیں کس کی حمایت حاصل ہے. مزید تفصیلات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے حکومت کو عالمی امن کے خطرات سے نمٹنے میں ناکام قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ کالعدم TTP سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جو دیگر گروہوں کے لیے چھتری کا کام کر رہی ہے. منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں خطے کے لیے خطرہ ہیں جو CPEC کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں. سلامتی کونسل کو پاک افغان سرحد سے داعش دہشت گرد کی گرفتاری سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاک محفوظ ٹھکانوں سے پاکستان پر حملے
حملے کر رہی ہے جن میں فوجی، شہری اور ریاستی ادارے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسے گروہ خطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کے پاس کابل حکام کی سرپرستی کے ثبوت موجود۔ پاکستان اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل کی تشکیل کے لیے مشاورت شروع کرے گا۔ لوہا عمل کے تحت انسداد دہشت گردی کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث عوام کو پیٹرولیم مصنوعات پر بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ قیمتوں کا حتمی اعلان 15 مارچ کو کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 1 مارچ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر اعظم سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو مختلف مسائل اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کے سامنے متنازع کینالوں سے متعلق اپنے اعتراضات پیش کیے اور ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وفد نے بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی داد رسی نہ ہونے پر بھی شکوہ کیا اور اس معاملے پر فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے تمام تحفظات کو جلد حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق، صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے تاکہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ایک مضبوط اور ہم آہنگ حکومتی نظام قائم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملک کا معاشی استحکام اور ترقی صرف تمام جماعتوں کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر ہم آہنگی ظاہر کر دی ہے۔ رہنماؤں کی ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری، بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے بعد رواں ماہ حتمی اعلان کیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کیا کہا گیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں جلد مشترکہ لائحہ عمل لانے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے بعد رواں ماہ حتمی لائحہ عمل عوام کے سامنے لانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ دونوں جماعتیں مستقبل میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر غور کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جہاں کھلے انداز میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، صوبائی صدر جنید اکبر، ایم این اے عاطف خان، ایم این اے عامر ڈوگر اور اپوزیشن اتحاد کے ترجمان اخوان زادہ حسین یوسف زئی نے شرکت کی۔ جے یو آئی کی طرف سے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضی شریک ہوئے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سندھ کا پانی کم کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ مین اسٹریم سے باہر ناکام سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر پانی کی کمی کا اثر تمام صوبوں پر پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس لیے یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے کہ اس کے صوبے میں اس مسئلے کو بیجا اٹھایا جاتا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ پاکستان کے حوالے سے منفی رپورٹس کے پیچھے پی ٹی آئی کی ایک گہری اور منظم مہم ہے۔ دہشت گردی کی واپسی بھی پی ٹی آئی کا تحفہ ہے جو ٹی ٹی پی کو واپس لے کر آئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ بغیر آئینی اختیارات کے انہوں نے 50,000 سے زائد بچوں کو آئی ٹی تعلیم دلوائی، جن میں سے کئی بچے اب لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں۔ گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ بغیر اختیار کے آئی ٹی کورسز راشن بیگز، موٹر سائیکلیں اور دیگر چیزیں فراہم کر رہے ہیں۔ اگر بغیر اختیار والے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اختیار ہوگا تو کتنا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب مسائل پر بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں گورنر کا اختیار نہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ وہ جب تک اس منصب پر ہیں یہ گورنر ہاؤس عوام کا ہے۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق افطار میں قرآن اندازی کے موقع پر لوگوں کو پلاٹ، عمرے کے ٹکٹس اور نقد عیدی دی گئی۔
اور یہاں خبر دیں گے اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد مالیت کی 80 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر دے رہے ہیں، اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور 4 کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ کارروائیوں میں 1 کروڑ سے زائد مالیت کی 80.470 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی ہے اور لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودیہ جانے والی مسافر کی ٹرالی بیگ سے صابن میں چھپائی گئی 470 گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں بس اسٹاپ کے قریب ملزم سے 150 عدد ٹنز میں موجود 52.5 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے اور گرفتار ملزم کی نشاندہی پر بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ملزم کو فلیٹ اور کار سے مجموعی طور پر 7.5 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ ضلع قصور میں دیپال روڈ پر پیٹرول پمپ کے قریب 4 ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 9.6 کلو گرام افیون اور 2 کلو گرام آئس برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شیراں والا گیٹ لاہور کے قریب ملزم کی ذاتی قبضے سے 6 کلو گرام افیون اور 2.4 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ اور ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور تحقیقات کا مزید آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ گوہر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹرمپ کے بیان سے امریکہ سمیت دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تباہی، خام تیل اور سونا بھی اپنی قدر کھو بیٹھا، کرپٹو کرنسی مارکیٹ بھی زوال کا شکار ہو گئی، ایلون مسک کو بھی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس شدید منदी کی لپیٹ میں آ گئیں، جس کی بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی تجارتی پالیسیوں سے امریکی معیشت کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکی مارکیٹ میں زبردست فروخت دیکھی گئی، جس کے جھٹکے عالمی منڈیوں تک محسوس کیے گئے۔ سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی طرف دوڑ پڑے، جس سے امریکی بانڈز کی طلب بڑھی اور بیلنس میں کمی آئی۔ کرنسی مارکیٹ، خام تیل اور سونے کی قیمتیں بھی دباؤ میں رہیں، جبکہ بٹ کوائن کی قدر مزید گر گئی۔ ٹرمپ کے غیر متوقع بیانات اور عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے باعث سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ ٹیکنالوجی اسٹاکس کو بڑا نقصان پہنچا، ٹیسلا کے شیئرز 15.4% گر گئے، انویڈیا 5% نیچے آئی، جبکہ میٹا، ایمیزون اور الفابیٹ کے حصص کو بھی دھچکا لگا۔ دیگر عالمی مارکیٹس بھی دباؤ میں رہیں۔ بھارتی مارکیٹ پر بھی مندی کے سائے چھائے رہے اور مزید اتار چڑھاؤ کی توقع کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ایندھن اور انسانی امداد سمیت کچھ بھی داخل نہیں ہونے دے رہا۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ ختم نہ کیا تو بحیرہ احمر میں حملے دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اسرائیل نے امداد کے بعد غزہ کی بجلی بھی منقطع کر دی تھی اور حماس نے اسرائیلی اقدام کو ناقابل قبول بلیک میلنگ قرار دیا تھا۔ یوکرین کے صدر وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچ گئے ہیں، امریکی حکام سے مذاکرات کریں گے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا استقبال کیا، جو سعودی عرب اور امریکی حکام کے ساتھ یوکرینی افسران کے مذاکرات سے قبل سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ولی عہد نے ملاقات کے دوران مملکت کی جانب سے یوکرین روس جنگ کے حل اور امن کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مشرق وسطی اور دنیا میں اس کے اہم کردار کو سراہا۔ ملاقات میں سعودی اور یوکرینی اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ دوسری جانب شام نے سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف فوجی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شامی وزارت دفاع نے معزول صدر بشار الاسد کی ملیشیا کے خلاف آپریشن مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا اہم سرکاری تنصیبات، عمارتوں اور مرکزی شاہراہوں کو باغیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عبوری صدر احمد الشورا، جن کی تنظیم نے 8 دسمبر کو اسد کا تختہ الٹنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ملک کو دوبارہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلا نہیں جائے گا۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں میں پچھلے 4 روز کے دوران 1300 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔
کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے ٹیم میں شاداب خان کی واپسی پر سوال اٹھا دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد افریدی نے کہا کہ لڑکے ٹیم میں کیسے واپس آتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ شاداب خان نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کون سی پرفارمنس دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرٹ کے اوپر جب فیصلے نہیں ہوں گے تو چیزیں ایسی چلیں گی۔ آج جو لڑکے T20 سے باہر ہیں وہ کل واپس آ جائیں گے۔ سابق کپتان نے مزید کہا کہ چیمپئنز ٹرافی فائنل تقریب میں PCB کا نمائندہ نہ بلانا بڑا سوال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سارا وقت تیاری کرتے ہیں اور آخر میں سرجری کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل سیریز 16 مارچ سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگی۔ سیریز میں مائیکل بریسویل نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز کے لیے نیوزی لینڈ ٹیم میں چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑی شامل ہیں۔ لوکی فرگوسن، ڈیون کانوے، گلیم فیس، ریچن رویندرا اور مچل سینٹر IPL کی وجہ سے سیریز نہیں کھیل سکیں گے۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں موسم کی بدلتی صورتحال سے کہیں گرمی، کہیں سردی تو کہیں برف باری کے سلسلے جاری ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ملک بھر میں موسم کے بدلتے حالات کافی دلچسپ ہیں۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے موسم کافی گرم ہے۔ کراچی میں آج اور کل موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں منگل اور بدھ کو پارہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ البتہ 13 یا 14 مارچ سے درجہ حرارت میں قدرے کمی کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آج پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ لاہور میں موسم جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مزید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں شام کے وقت تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، کوہستان اور شانگلہ میں پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 16 مارچ تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بالائی وادی نیلم شیخ بیلا میں لینڈ سلائیڈنگ سے شارع نیلم بند ہو گئی ہے۔ کراچی میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی سانس کے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سول اور جناح اسپتال میں روزانہ 150 سے زائد مریض سانس کی تکلیف کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق سانس کی بیماریوں سے سب سے زیادہ متاثر بچے ہو رہے ہیں۔ مریضوں کو گلے کی خرابی، نزلہ اور کھانسی کی شکایات لاحق ہیں۔ دمے کے مریضوں کی حالت مزید بگڑنے لگی ہے۔ ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ رمضان مبارک میں ٹھنڈی اور غیر معیاری مشروبات سے پرہیز کریں۔ باہر نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔